بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ نون، قلم اور ان کے لکھے کی قسم، تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں، اور ضرور تمہارے لیے بے انتہا ثواب ہے، اور بے شک تمہاری خوبی بڑی شان کی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پرنسپل سر سید ظفر سر، انہیں بھی ہم لوگ ویلکم کریں۔ اب ہم بنا ٹائم ویسٹ کیے ہمارا آج کا پروگرام اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اب لیجیے، اب جناب فاضل بھائی آپ سے خطاب کروائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی من کان نبی آدم بین الماء والطین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، انک لعلی خلق عظیم، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد جد الحسن والحسین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ جناب سید ظفر صاحب، پرنسپل انجمن پولی ٹیکنک، اور ساتھ میں دوسرے اساتذہ اکرام، پیارے ساتھیو، السلام علیکم۔ آج میرے لیے بڑی مسرت کا دن ہے کہ آپ کے بیچ میں یہاں حاضر ہوا ہوں۔ میں اپنا پہلے مختصر سا ایک تعارف بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ کسی زمانے میں میں اسی کالج میں پڑھتا تھا، اور اس وقت شاید میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک دن یہ آئے گا کہ میں پرنسپل صاحب کے ساتھ بیٹھ کے آپ کی بھی اسپیچ کر رہا ہوں گا۔ تو ایک عجیب اتفاق ہے کہ کسی زمانے میں میری کرسی وہ ہوا کرتی تھی جہاں ابھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور آج اللہ نے وہ دن دکھایا کہ تھوڑا سا ویلو بڑھ گئی ہے۔ آج کا جو عنوان ہے اعلان ہو چکا ہے، اور بینرز پہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں، وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بڑا وسیع عنوان ہے، اس عنوان پر کہنے کے لیے کافی وقت چاہیے، لیکن میں زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا۔ چند پوائنٹس اور چند باتیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہہ کے گزر جاؤں گا، اور اگر آپ مناسب سمجھیں، اور یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور سر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ آپ بزی ہیں، میرے پاس تو وقت ہے کافی، لیکن آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کی کلاسز بھی ہوں گی، تو اگر آپ تھوڑا سا وقت چاہتے ہیں تو کوشچن آنسر کے بھی سیشن ہم آدھا گھنٹہ یا 15 منٹ کے لیے رکھ سکتے ہیں، کہ اگر آپ اپنے کوئی ڈاؤٹس یا کوئی چیز پوچھنا چاہیں تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ بہرحال آج کا جو عنوان مجھے دیا گیا ہے وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو انگریزی میں ہم
कैरेक्टर भी कहते हैं। और डिक्शनरी में अगर आप सीरत के वर्डिंग का मायने देखें तो पैगंबर की सीरत की भी तरफ डिक्शनरियों में इशारा किया गया है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हॉली प्रॉफिट की जो है सीरत, उनका ज़िंदगी का अंदाज, कैरेक्टर, बायोग्राफी, बहुत सारे मायने आते हैं इसके। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जहाँ तक सीरत का ताल्लुक़ है, आपके कैरेक्टर का ताल्लुक़ है, ये बिला मुबालगा कहा जा सकता है, इसमें कोई मुबालगा नहीं है कि पूरी रुए ज़मीन पर ऐसा कोई इंसान आज तक हुआ ही नहीं है कि जिसका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से मुकाबला किया जा सके। ये मुबालगा नहीं है, इसको प्रूफ भी किया जा सकता है। सीरत का एक हिस्सा होता है इखलाक, और इखलाक एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को संवारती है और दूसरों में मुअज़्ज़ज़ बनाती है, इज़्ज़तदार बनाती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनका एक बड़ा प्यारा कौल है, वो कहते हैं कि जिस शख्स का इखलाक बुलंद है वो हकीकी मायनों में इंसान होता है, जिसकी सीरत अच्छी है वही दर हकीकत इंसान है, और जिसकी सीरत ठीक नहीं है तो वो इंसान कहलाने के लायक नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की सबसे बड़ी ख़ास एक अहमियत मैं अगर आपको ये बताऊं, हम जिस सोसाइटी में बसते हैं और रहते हैं, यहाँ तहज़ीब और तमद्दुन की बात होती है, सामने वाले हमें तहज़ीब से पेश आते हैं, हम भी तहज़ीब के साथ उनका मुज़ाहरा करते हैं, तो दोनों तरफ से जो आदान प्रदान होता है वो तहज़ीब के साथ होता है। तो ये कमाल नहीं है कि कोई शख्स आपसे अच्छे से बात कर रहा है, अच्छी सीरत पेश कर रहा है तो आप भी उसके जवाब में अच्छी सीरत पेश कर रहे हैं। कमाल तो ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस माशरे में आए वहाँ सीरत का कोई दखल ही नहीं था। जहालत इतनी तेज़ी के साथ आम थी, और ऐसे जाहिल और गवारों के बीच सीरत के ज़रिए को मुतासिर करना और अपनी तरफ रागिब करना, ये सबसे बड़ा कमाल है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सीरत के पैकर बनकर आए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा जो आपकी बीवी है और बड़ी चहेती बीवी है, किसी ने उनसे पूछा था कि उम्मुल मोमिनीन है आयशा सिद्दीक़ा, आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में कुछ बताइए, उनके अखलाक के बारे में बताइए। तो हज़रत आयशा ने कहा था, नबी पाक की सीरत जो है वो कुरान है, तुम अगर कुरान को देख लोगे तो रसूलुल्लाह की सीरत तुम्हारे समझ में आ जाएगी। कुरान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की सबसे बेहतरीन बायोग्राफी मैं कह सकता हूँ कि नबी की दर हकीकत बायोग्राफी है वो कुरान अज़ीम। खुद अल्लाह ताला अपने महबूब के बारे में कहता है, इन्नका लअला खुलिकिन अज़ीम, ए महबूब, ए रसूल, हमने आपको सबसे बेहतरीन इखलाक वाला बनाकर भेजा है, आप सबसे बेहतरीन इखलाक के मुज़ाहरा करने वाले आए। मैं इखलाक का एक नमूना आपको बताऊं कि बद्र जो सन 2 हिजरी में जंग जिसकी वाक़ई हुई, जंग बद्र क्यों हुई, इसके अवामिल, इसके अनासिर क्या थे, ये बड़ी तवील गुफ्तगू है, टॉपिक अभी वो नहीं है। तो जब जंग आप फतेह कर लेते हैं तो उसके बाद कुछ कैदी आते हैं, वो कैदी जो आपके दुश्मन थे, आपको मारना चाहते थे, और आए भी इसलिए थे कि आपको ख़त्म कर दें, आपके ज़रिए जो तालीम फैल रही है, जो सोसाइटी एक पनप रही है, उस सोसाइटी को ख़त्म कर दिया जाए, वही जहालत का माहौल हो जिसके वो दिलदादा थे। नतीजा ये हुआ कि बहरहाल अल्लाह ताला ने नबी को बड़ी अजीम फतेह दी और वो लोग कैद हो गए। तो कैदी जब बना के लाए गए तो उस ज़माने का एक दस्तूर था कि जो जंग में कैदी होते थे उनको ग़ुलाम बना दिया जाता था। अब यहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का ये पहलू देखिए कि इसकी मिसाल तारीख़ में कोई नहीं पेश कर सकता। मैं बिल्कुल चैलेंज के साथ कहता हूँ कि तारीख़ में इसकी मिसाल नहीं मिलेंगी कि जब वो कैदी आते हैं तो नबी पाक ने कहा कि तुम अपनी कौम के मुअज़्ज़ज़ लोग थे, अपनी कौम के अच्छे लोग थे, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कैदी बना के रखूँ, तुम चाहो तो आज़ादी हासिल कर सकते हो, हाँ उसके लिए ये करो कि तुम्हें ये एहसास रहे कि तुमने क्या जुर्म किया है, उसके लिए तुम कुछ फिदिया दे दो, कुछ रुपया दे दो हमें, एक पनिशमेंट या एक जिसको हम दंड कह सकते हैं, या एक इस तरह का मतलब जुर्माना, ताकि एहसास हो कि तुमने जुर्म क्या किया है। तो जो अमीर थे उसमें उन्होंने तो पैसा दे दिया, कहा ये लीजिए आप जितनी रकम चाहते हो उतनी रकम लीजिए और हमको आज़ाद कर दीजिए। तो रसूलुल्लाह ने उनको तो आज़ाद कर दिया। अब बचे वो लोग जो पैसा नहीं दे सकते थे, जिसको फिदिया कहा गया, फिदिया नहीं दे सकते थे, तो उन्होंने कहा हम फिदिया नहीं दे सकते। तो अब यहाँ पर आप एक सीरतुन नबी का एक पहलू देखें कि तारीख़ का ये पहला एक ऐसा रहनुमा है कि जो फिदिये के तौर पर क्या डिमांड करता है, कहता है कि जो तुम में पढ़े लिखे लोग हैं वो मेरे 10 अनपढ़ लोगों को पढ़ा दो, ये तुम्हारा फिदिया है।
دنیا کا کوئی ایسا رہنما، کوئی ایسا قائد آج تک نہیں پیدا ہوا کہ جس نے زندگی اور انسان کی آزادی کا فدیہ، اس کا بدل جو ہے وہ تعلیم رکھا ہو۔ تو یہ نبی پاک کی کتنی بلند سیرت ہے، اور یہاں سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سب سے اہم حصہ ہے وہ ہے تعلیم، ایجوکیشن۔ سوسائٹی تبھی سدھرتی ہے کہ جب ایجوکیٹ ہوتی ہے، ایجوکیشن نہ ہو تو سوسائٹی تباہ ہو جاتی ہے۔ سوسائٹی کا سب سے پہلا امپورٹنس جو ہوتا ہے، جو پہلا پوائنٹ ہوتا ہے وہ ایجوکیشن ہونا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سوسائٹی کو ترتیب دیا اور جانتے تھے کہ سیرت کو اگر ڈھالا جا سکتا ہے تو تعلیم سے ڈھالا جا سکتا ہے، اور یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیغام دینا چاہ رہے ہیں، اور وہ پیغام یہ ہے کہ تم میں سے جو پڑھ لے اس پر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ پڑھ کر صرف اس بات پر خوش نہ ہو جائے کہ میں نے تو تعلیم حاصل کر لی، بلکہ کم از کم اس کو چاہیے کہ 10 لوگوں کو تو کم سے کم وہ پڑھائے، 10 لوگوں کی طرف تو وہ توجہ کریں کہ میں نے اگر پڑھ لیا ہے تو میرے اطراف میں جو ماحول ہے، جو سوسائٹی میں میں رہتا ہوں، وہ سوسائٹی میں اگر کوئی ان پڑھ ہے تو میں ان کو پڑھانے کی کوشش کروں۔ تو یہ ایک جذبہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم اپنے بھائیوں کو بھی پڑھانے کی کوشش کریں، خود بھی پڑھیں۔ اور یہاں پہ تعلیم کے بارے میں جو سیرت النبی کا معاملہ دکھتا ہے، میں اس پر ایک بات عرض کرتا ہوں کہ ایک صحابی تھے رسول اللہ کے ساتھی، جن کا نام ہے زید ابن حارث۔ وہ نبی کی خدمت میں رہا کرتے تھے، بڑے ذہین صحابی تھے اور بہت عقل مند تھے وہ۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو پیغام ہے میرا اسلام کا، کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے پیغمبر بنایا، یہ دنیا کے کونے کونے میں جائے اور بادشاہوں تک یہ پیغام پہنچے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے پیغمبر، معاملہ یہ ہے کہ ان کی زبانیں الگ ہیں، لینگویجز الگ ہیں، ہم کیسے ان سے بات کر سکتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں سے چند لوگ وہ ہو کہ جو دوسروں کی زبانوں کو سیکھ لیں۔ زید ابن حارث آگے بڑھے اور کہا کہ میں اس کے لیے تیار ہوں۔ تو آپ نے کہا کہ تم یہودیوں کی زبان سیکھو، عیسائیوں کی زبان سیکھو، اور ظاہر ہے مجھے ایگزیکٹ تو نہیں پتا لیکن ایک قیاس کے طور پہ میں کہہ سکتا ہوں۔ تو زید ابن حارث نے 1 مہینے کے اندر وہ 3-4 لینگویجوں پہ کمانڈ حاصل کی، اور پھر نبی پاک کے پیغام کو انہوں نے لیٹرز کے ذریعے عام کیا۔ تو سیرت النبی کا ایک پہلو ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ تعلیم پر بہت امپورٹنس دیا، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ علم حاصل کرو اگرچہ اس کے لیے تمہیں چین جانا پڑے۔ اب یہاں پر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ دین کے لیے، مذہب کے لیے تو رسول خود تشریف لائے تھے، تو آپ مدینے میں کہہ رہے ہیں کہ علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین جانا پڑے۔ اور یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ حدیث کو بعض محدثین ضعیف کہتے ہیں، ابھی ہمیں اس کی گہرائی میں نہیں جانا ہے کہ وہ حدیث ضعیف ہے، موضوع ہے، کیا ہے، لیکن ایک بات یہاں سے ہمیں لینا ہے، اور وہ یہ لینا ہے کہ تعلیم پر اتنا امپورٹنس اور اتنا زور دے رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں علم حاصل کرنا ہے تو چین بھی جاؤ۔ اور ایک جگہ پر، آپ چونکہ اسٹوڈنٹ ہیں میں اس لیے تعلیم کے تعلق سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ایک جگہ تعلیم کے حصول کے لیے، تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے اتنا امپورٹنس بتایا اللہ کے نبی نے، کہا کہ اگر تم میں سے کسی کو ممکن ہو کہ وہ لوہے کے جوتے پہن لے، ایک مثال دی ہے، ایکچوئل ایسا ہوتا نہیں ہے، تم میں سے اگر کسی کو ممکن ہو تو وہ جوتے لوہے کے پہن لے اور اس کے بعد علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرے، یہاں تک کہ اس کے جوتے گھس جائے، ختم ہو جائے، مگر وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے سب کچھ حاصل کر لیا ہے۔ تو یہاں سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ زندگی کے آخری لمحے تک انسان نے اپنے آپ کو طالب علم ہی سمجھنا چاہیے۔ جب تک وہ اپنے آپ کو طالب علم سمجھتا ہے تو بہت کچھ سیکھتا ہے، اور جس دن وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میں سب کچھ ہو گیا ہوں تو پھر کچھ نہیں سیکھ پاتا ہوں۔ تو سیکھتے رہنا چاہیے۔ ایک جگہ پہ اللہ کے نبی نے فرمایا، بڑی پیاری بات ہے، یہ سیرت کا ایک حصہ ہے، آپ کہتے ہیں کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر کے آگوش تک۔ دنیا میں شاہد ہی کوئی ایسا پیغمبر ہو کہ جس نے علم کو اتنا بڑھاوا دیا ہو۔ اور آپ دنیا کے دیگر مذاہب کو دیکھو، کسی پہ کرٹیسائز کرنا مقصد نہیں ہے، امپورٹنس بتانا مقصد ہے کہ دنیا کے کچھ مذہبوں نے تعلیم کا جو تعلق ہے ایک مخصوص طبقے تک رکھ دیا ہے، یہی طبقہ تعلیم حاصل کرے گا، دوسرے طبقے کو حق نہیں ہے کہ وہ تعلیم حاصل کرے۔ مگر یہاں سیرت النبی کا آپ یہ پہلو دیکھیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تعلیم سب کے لیے عام ہے، اس کے لیے کوئی کاسٹ نہیں ہے، کوئی قوم اور کوئی معاشرہ نہیں ہے، ہر معاشرے پہ حق ہے، ہر معاشرے کا یہ حق ہے کہ وہ علم حاصل کرے، اس کو سیکھیں، اس کو پڑھیں اور دوسروں کو پڑھائیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو ایک درجہ ہوتا ہے نماز پڑھانے کا، جس کو ہم اپنا امام کہتے ہیں، امامت کا تعلق علم پر رکھا گیا نہ کہ کاسٹ کی وجہ سے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک سید ہے نبی کی خاندان سے، مگر وہ جاہل ہے، اگر علم نہیں رکھتا تو ہمارا امام نہیں بن سکتا۔ اس کے برعکس کوئی اور کسی کاسٹ کا آدمی ہے مگر علم رکھتا ہے تو وہ ہمارا امام بنتا ہے۔ تو غرض کے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پہلو، سب سے امپورٹنس پہلو ہے، وہ ہے تعلیم پر زور، علم پر زور۔ تو سیرت النبی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ بات نظر آتی ہے کہ ہمیں علم کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔
دوسرا ایک پہلو نبی پاک کی سیرت کا ہے کہ ایک الگ الگ پوائنٹس ہیں، الگ الگ گوشے ہیں، الگ الگ اس کے حصے ہیں. ہر چیپٹر پہ اگر بات کی جائے تو ایک تقریر ہو سکتی ہے. ایک ہے وہ ہے سیرت نبوی کا صبر و استقلال، مطلب برداشت کا مادہ. کسی زیارتی کو دیکھ کے برداشت کر لینا. اگر وہ زیارتی اپنے اوپر ہو رہی ہے تو برداشت کر لو. ہاں اگر وہ سوسائٹی کے معاشرے پہ ہو رہی ہے تو اس کو نہیں برداشت کیا جائے گا. مگر اپنے پہ کوئی اگر زیارتی کرتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کہتا ہے کہ اس کو برداشت کرنا چاہیے. اب یہاں پر آپ نبی کی ایک سیرت کو دیکھیں. مکہ فتح کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 109 ہجری میں مکہ فتح ہوا. وہی مکہ جہاں سے آپ کو نکالا گیا اور آپ کا جینا وہاں دشوار کر دیا گیا تھا. جب آپ ایک فاتح بن کے مکہ میں داخل ہوئے، اقتدار آپ کے ہاتھ میں تھا، طاقت آپ کے پاس تھی، قوت تھی، میجورٹی تھی، سب کچھ تھا، مگر اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں اخلاق کا ایک عظیم ایک مظاہرہ آپ دیکھیں کہ وہ جتنے لوگ جنہوں نے ستایا تھا سب آج ہاتھ باندھے ہوئے کھڑے ہوئے آپ کے سامنے مجرم کی طرح. اللہ کے نبی فرماتے ہیں انہی پہ کہتے کہ میں تم سے کہتا ہوں کہو کہ آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں. تو انہوں نے کہا کہ پیغمبر آپ وہی سلوک کیجئے جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا. ان کے بھائیوں نے یوسف کے ساتھ زیادتی کی تھی، انہیں ستایا تھا، تکلیف دی تھی، ان کو بیچ دیا تھا غلام بنا کر، مگر پھر بھی انہوں نے انہیں معاف کر دیا. تو آج ہم وہی توقع کرتے اس لیے کہ آپ یوسف سے افضل پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہیں. یوسف کی سیرت بھی آپ کے اندر ہے، موسیٰ کا بھی کردار آپ کے اندر ہے، تمام انبیاء کے کردار آپ کے اندر جمع کر دیے گئے ہیں. ہم یہی توقع رکھتے ہیں، یہی امید کرتے ہیں کہ آپ اسی طرح سے ہم سے پیش آئیں گے. اللہ کے نبی نے ایک جملے میں بغیر یہ کہے ہوئے اور بغیر یہ احساس دلائے ہوئے کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، ان کی جگہ اگر ہم ہوتے تو ہم ایک جرم کو گنواتے، تم نے فلاں وقت یہ کیا، فلاں وقت یہ کیا. مگر اخلاق نبی اور سیرت النبی کا یہ بلند کردار آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی نے ان کے جرموں کا تذکرہ نہیں کیا، صرف ایک لفظ میں آپ کہتے کہ جاؤ آج کسی سے کوئی بدلہ نہیں، سب کو میں نے معاف کر دیا. یہ کتنا بلند ایک کردار ہے. میں یہاں پر ایک جملہ کہتا ہوں، یہ سیرت کا یہ حصہ بہت اور اس وقت اجاگر ہو جاتا ہے کہ جب میں حضرت علی کے اس قول کو پڑھتا ہوں کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ معاف کرنے کا حق اس سے زیادہ اچھا ہے اور اسے زیب دیتا ہے کہ جو سزا دینے کا بھی حق رکھتا ہو یا سزا دینے کی طاقت رکھتا ہو. میں اس مثال کو ایک چھوٹے سے جملے میں سمجھا دوں. ایک بہت بڑا پہلوان ہے، اس کا کسی دبلے پتلے شخص سے جھگڑا ہو گیا اور وہ پہلوان طاقت رکھتا ہے، قوت رکھتا ہے، مگر اس کے باوجود اس دبلے پتلے شخص کو ایک کہہ کر چھوڑ دیتا ہے ارے جا یار تجھے معاف کیا، تیری زیادتی کو میں نے نظر انداز کیا. ہر شخص کہیں گا کہ ہاں بھائی یار یہ بہت بڑا کمال کیا اس پہلوان نے کہ باوجود طاقت رکھنے کے معاف کر دیا. مگر اس کے اپوزٹ اس کے برعکس آپ دیکھیے کہ ایک دبلا پتلا شخص ہے، وہ پہلوان سے لڑ رہا ہے اور پہلوان کو کہتا ہے جا میں نے تجھے معاف کیا. تو کوئی بھی ہنسے گا تو چاہ کے بھی کر کیا سکتا ہے، تیری اوقات ہی کیا ہے اس پہلوان کے مقابلے میں. تو معاف کرنا اسے زیب دیتا ہے جو سزا دینے کا بھی اختیار رکھتا ہو. یہاں نبی کی سیرت دیکھیے سزا دینے کا اختیار ہے، اس لیے کہ روحانی قوتی بھی ہے اللہ کی طرف سے جو عطا کی گئی ہے اور اس کے بعد ظاہری قوتی بھی ہے. آپ کے سپاہی ہے، ساتھی ہے، سب کچھ ہونے کے بعد آپ ایک جملے میں کیا کہتے ہیں جاؤ میں نے آج تمہیں معاف کر دیا. اور یہی نہیں بلکہ اس میں ابو سفیان آتے ہیں، یہ ایمان لائے بعد میں، لیکن یہ ان کا پورا ایک آپ زندگی کا ایک کردار دیکھیں گے ابو سفیان کا. تو حضرت ابو سفیان وہ ہے کہ جب کفر کی حالت میں تھے تو نبی پاک کو بہت سب سے زیادہ انہوں نے ستایا ہے. وہ جنگ کا کون سا حصہ تھا یا کون سا وہ موقع تھا کہ جہاں ابو سفیان نے زیادتی نہ کی ہو. ابو سفیان کی بیوی ہے ہندا، اور بعد میں ہند بھی نام بتایا، ہندا یا ہند. یہ تو وہ تھی کہ ظلم کی انتہا وہ کیا تھا ہندا نے کہ نبی پاک کے سب سے چہیتے چچا جناب حمزہ کے کلیجے کو بھی چبایا تھا کچا کسی وقت. یہ تاریخ آپ نے پڑھی ہے، نہیں پڑھی ہے تو آپ پڑھیے. بہرحال میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت حمزہ کا کلیجہ بھی چبایا، یہ دونوں آتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے معاف کیا، یہ ایک کردار ہے. مگر معافی کے ساتھ ایک جو چیز ہوتی ہے، اب سیرت کا ایک اعلیٰ حصہ آپ دیکھیں. اللہ کے نبی نے فرمایا آج ابو سفیان نے یہ قبول کر لیا ہے میری نبوت کو، ابو سفیان نے مان لیا ہے کہ میں پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں. آج میں ابو سفیان کو وہ اجازت دیتا ہوں، ابو سفیان کے پرانے پورے جرموں کو بھی معاف کر دیا میں نے، اور ابو سفیان کے گھر میں جو پناہ لے لے وہ گھر بھی امان والا ہو جائے گا. آج اس کو دارالامان قرار دے دیا. ہندا آئی کہا کہ یا رسول اللہ میں بھی آپ پر ایمان لانا چاہتی ہوں، اگر ہمارے معبود حق پر ہوتے تو آپ کبھی مکہ میں فاتح بن کر جیتے ہوئے آپ داخل نہیں ہوتے. آپ اگر فاتح بن کر آئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حق پر ہیں، میں اسلام قبول کرتی ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے صرف کیا فرمایا، میں نے اس جرموں کو بھی معاف کیا جو تم نے میرے چچا کے ساتھ کیا تھا.
لیکن ہندت سے اتنا کیا کرو کہ تم میرے سامنے نہ آیا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ جب تم میرے سامنے آؤ گی تو مجھے اپنے چچا کی یاد آئیں گی اور وہ چچا کا وہ منظر میری نگاہوں کے سامنے آ جائے گا. تو تم صرف سامنے نہ آیا کرو, لیکن مجھے تم سے کوئی غلا نہیں ہے, کوئی شکوہ نہیں ہے. تو نبی پاک کی سیرت کا سب سے بلند کردار جو نظر آتا ہے وہ سامنے والے کو یہ جرموں کے باوجود معاف کر دینا. اور جب انسان کسی کو معاف کر دیتا ہے, میں سمجھتا ہوں ایک حدیث میں اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں کہ معافی سے بڑھ کر کوئی سزا نہیں ہے. اگر آپ کسی کو سزا دینا چاہتے ہیں, اگر وہ آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے, تو اس کا سب سے بہترین سزا کیا ہے؟ معاف کر دینا. یہی اس کے لیے سب سے بہترین سزا ہے. کہ جو شرمندگی ہے وہ کسی کے مارنے, کسی کو پہ کوڑے برسانے, بلکہ یہاں تک کہ تلوار کے بھی زیادہ تکلیف دہ شرمندگی کا احساس ہوتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں سیرت پہ ہمیں ایک بات نظر آتی ہے. اور دوسرا صبر و استقلال کی میں جب بات کر رہا ہوں, ضبط کرنا. ایک شخص ہے حضرت زید ابن سما, وہ کہتے ہیں کہ جن دنوں میں مسلمان نہیں تھا, یہودی تھے وہ, بعد میں مسلمان ہوئے اور اسلام کردار سے ہی پھیلا ہے, نبی کی سیرت سے ہی پھیلا ہے. رسول اللہ نے ان سے کچھ قرض لے لیا. تو حضرت زید کہتے ہیں کہ میں قرض کی مدت سے پہلے جو طے ہوا تھا کہ فلاں تاریخ کو میں قرض دے دوں گا, اللہ کے نبی نے کہا میں فلاں تاریخ کو آپ کا قرض چکا دوں گا, اس سے 3 دن پہلے ہی آ گئے جناب زید, اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ محمد میرا قرض دیجیے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ زید ہمارا وعدہ ہو چکا ہے کہ فلاں تاریخ کو ہم قرض لوٹا دیں گے, تم 3 دن پہلے آئے ہو, وہ مدت ابھی آنے کی ہے, اور جب وہ مدت ابھی آئی نہیں ہے تو تم قرض کیوں مانگ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں نہیں جانتا, مجھے ابھی ضرورت ہے پیسوں کی, آپ مجھے قرض میرا واپس کیجیے. حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے آپ کے ساتھ میں, اور حضرت عمر رسول اللہ کے ایک ایسے صحابی جو بہت جلدی غصہ میں آ جایا کرتے تھے. تو حضرت عمر نے زید کو کہا کہ رسول اللہ سے جب وعدہ ہے تمہارا 3 دن بعد کا, تو تم ابھی کیوں مانگ رہے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں میں نہیں جانتا, مجھے ضرورت ہے. انہوں نے زیادتی اتنی کی زید نے کہ رسول اللہ کا وہ جو جھبا پہنے ہوئے تھے آپ, جو ابا پہنے ہوئے تھے, اس کو کھینچنا شروع کر دیا. حضرت عمر سے برداشت نہیں ہوا کہ ہماری موجودگی میں ہمارے آقا, ہمارے سردار رسول اللہ کے ساتھ بھی سلوک کرے. آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ اجازت دیجیے میں ابھی اس مردود کی گردن اڑا دیتا ہوں, یہ گستاخی کر رہا ہے آپ کے ساتھ. اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ یہ نہیں کہتے کہ ہاں یہ زیادتی کر رہا ہے, اس کو باہر پھینک دو یا اس کو سزا دو یا مارو. آپ فرماتے عمر میں نے اس سے قرض لیا ہے, میں اس کا مقروض ہوں, یہ لینے اور دینے والے کے بیچ کا معاملہ ہے, تم بیچ میں کیوں پڑتے ہو؟ اگر تمہیں یہ بات کا احساس ہے اور تم یہ محسوس کر رہے ہو کہ یہ زیادتی کر رہے, تو پھر ایسا کرو کہ ان کا قرض تم انہیں لوٹا دو اور میں تمہیں پھر بعد میں قرض تم دے دوں. حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ میں اتنا کر دیتا ہوں, بتائیے ان کا قرض کتنا ہے؟ آپ نے کہا اتنے درہم جو ہے وہ اس کا قرض ہے. مگر سنو عمر, اب یہاں پہ دیکھیے سیرت النبی کا, قرض لوٹانا یہ ایک سیرت عام انسان میں بھی ہو سکتا ہے, مگر اخلاق نبی, سیرت نبی وہاں بلند ہو جاتی ہے عام لوگوں کی سیرت سے. کہ اب نبی پاک کہتے ہیں کہ وہ قرض جو میں نے لیا ہے اس سے وہی نہیں, 20 درہم اس کو تم زیادہ دو گے, اور 20 درہم اس بات کی تمہارے لیے پنشمنٹ ہے, سزا ہے کہ تم نے جو اس کو تکلیف دی ہے یہ اس کا جرمانہ ہے. یہ سیرت کہیں نظر نہیں آتی ہمیں. تو یہاں پر آپ دیکھیں حضرت انس کہتے ہیں جو رسول اللہ کے ایک جلیل و قدر صحابی ہیں, 10 سال حضور کی زندگی ساتھ میں گزاری انہوں نے. کہتے ہیں میں حضور کی خدمت میں رہا کرتا تھا, آپ کے لیے وضو کے لیے پانی لا دیتا, آپ کے لیے میں کپڑے دھو دیا کرتا, آپ کی میں نالیں جوتیوں کو لا لیا کرتا تھا, اس مختلف کام کرتے تھے اللہ کے نبی کے. حضرت انس کہتے ہیں کہ ان 10 سالوں میں نے رسول اللہ کے اخلاق کو جو دیکھا ہے وہ اتنا بلند اخلاق تھا کہ آپ نے 10 سالوں میں کبھی مجھ سے یہ بھی نہیں کہا کہ انس یہ کام کیوں نہیں کیا تم نے, انس میں نے اس بات کا حکم دیا تھا. آپ نہ کبھی ڈانٹا کرتے تھے, نہ آپ کبھی کسی سے سخت کلامی کیا کرتے تھے. اگر کوئی ناگوار بات گزر جائے جو آپ کے لیے تکلیف دہ ہے, آپ خاموش ہو جاتے اور اس مجلس سے اٹھ کے چلے جاتے. یہی آپ کا اظہار ہوتا تھا کہ یہ بات مجھے پسند نہیں آئی ہے. آپ رپلائی نہیں دیتے تھے کہ یہ بات تم نے ایسا کیوں کہا, ایسا کیوں کیا. تو یہ سیرت النبی جو ہے یہ در حقیقت ہمارے لیے نمونہ حیات ہے, یہ ہمیں اپنانا ہے. اور جس انسان میں یہ سیرت آ جاتی ہے وہ ایک کامل انسان بنتا ہے, ایک سوسائٹی کا ایک اچھا فرد بنتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں تک سیرت کا تعلق ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک آئیڈیل ہے ہم سب مسلمانوں کے لیے. میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا آپ کا, بس 1-2 باتیں میں عرض کر دوں گا کہ سیرت النبی پہ ہم ہمیشہ جلسے کرتے ہیں, اور سیرت النبی کی ہم بات کرتے ہیں تو یہ جلسے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم صرف سنیں اور خوش ہو جائیں, سبحان اللہ کہہ دیں, ماشاء اللہ کہہ دیں اور بات ختم ہو جائے. اس کا مین مقصد ہوتا ہے وہ چیز ہمیں آنا چاہیے. اور سیرت کا سب سے امپورٹنٹ حصہ کیا ہوتا ہے, میں اسٹوڈنٹ سے کہوں گا استاد کی تعظیم. میں ایک سیرت النبی کا ایک حصہ بتاتا چلوں. حاتم طائی کا آپ نے نام سنا ہے, اور
وہ فلموں میں اور سیریلوں میں حاتم طائی کا کردار ہی کچھ کا کچھ کر دیا ڈائریکٹر اور پروڈیوسروں نے. ایکچوئل میں حاتم طائی وہ نہیں ہے کہ وہ کسی سے محبت کرتے ہیں اور پھر وہ جنگیں ہو رہی ہیں اور وہ دیوتاؤں سے لڑ رہی ہے, یہ سب نہیں ہے. حاتم طائی ایک بہت سخی انسان کا نام ہے, بہت ایک اچھے انسان کا نام ہے. یمن کے رہنے والے حاتم طائی نبی پاک کا زمانہ نہیں پایا, لیکن ان کی اولادوں نے رسول کا دور بھی پایا ہے. حاتم طائی کے بارے میں ایک بار بتاتا چلوں اور پھر یہاں آپ سیرت النبی سے اس کو کمپیئر کریں. ابھی وقت نہیں ہے کہ میں دنیا کے اچھے انسانوں سے رسول اللہ کی سیرت کو کمپیریزن کر کے بتاؤں, ایک الگ بہت لمبا ٹاپک ہے یہ. حاتم طائی کی سیرت کا ایک حصہ بتاؤں کہ اتنا سخی تھے حاتم طائی کہ کسی بھی غریب کی مدد کرنے میں پیچھے نہیں ہٹتے تھے. بہت سارے گھوڑے تھے حاتم کے پاس. استبل میں ایک وائٹ سفید گھوڑا تھا حاتم کے پاس, جس سے حاتم کو بڑی محبت تھی. ایک شخص کو پتا چلا کہ حاتم سے جو مانگو کبھی نہ نہیں کہتا ہے حاتم, تو انہوں نے کہا چلو آج حاتم کو آزمایا جائے. حاتم طائی کے گھر وہ شخص پہنچتا ہے, کہتا میں ایک مہمان ہوں اور میں سفر کر رہا ہوں, مسافر ہوں, کیا آپ ایک رات مجھے ٹھہرنے کی اجازت دے سکتے ہیں؟ حاتم نے کہا بڑی خوشی کی بات ہے کہ میرے گھر ایک مہمان آئے, آپ رہیے, کھائیے پیجیے. ان کو مہمان خانے میں ٹھہرا دیا اور اس کے بعد حاتم ان کو اچھے اچھے کھانے کھلاتا رہا, یہاں تک کہ رات میں اس نے کچھ گوشت کی اچھی اچھی ڈشز بھی لا کے رکھی ان کے سامنے. وہ مہمان نے کھایا. جب صبح ہوئی تو جانے لگا تو حاتم نے کہا کہ میرا ایک دستور ہے کہ جو بھی میرے یہاں مہمان رہتا ہے اور وہ جب جاتا ہے تو میں اس کو کچھ انعام دیتا ہوں, کچھ تحفے تحائف دیتا ہوں. آپ بتائیے آپ کو کیا چیز پسند ہے کہ میں تحفہ آپ کو پیش کروں؟ تو اس نے کہا حاتم تم نہیں دے سکو گے. مطلب حاتم کی دیکھیں سخاوت. تو حاتم کہتا ہے ایسا تو آج تک ہوا نہیں کہ کسی نے مجھ سے مانگا میں دے نہ سکا ہوں, ہاں بشرطے کہ وہ چیز میرے پاس موجود ہو. تو اس نے کہا حاتم وہ چیز ہے تمہارے پاس, لیکن میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ تم نہیں دے سکو گے. تو انہوں نے کہا حاتم نے نہیں کہی آپ. تو کہا وہ آپ کا جو سفید گھوڑا ہے استبل میں وہ مجھے دے دیجیے. اب حاتم کو اس گھوڑے سے اتنی محبت تھی کہ مورخ لکھتے ہیں اتہاسکار کہ بیٹے کی طرح پالا تھا حاتم نے اس گھوڑے کو. جیسی حاتم نے جملہ سنا تو سر پکڑ کے بیٹھ گیا, کہا افسوس تو نے مجھ سے کیا چیز مانگ لی. حاتم میں نہ کہتا تھا کہ تم نہیں دے سکو گے, آخر میری بات صحیح نکلی. کہا نہیں میرے دوست تم غلط سمجھے, کل میرے پاس کھلانے کے لیے کوئی چیز تھی ہی نہیں, کل رات جس چیز کا تم نے گوشت کھایا اسی گھوڑے کا گوشت تھا. آپ سمجھ رہے, انداز لگائیے. تو سخاوت کی انتہا. یہ حاتم کا ایک اپنا کردار ہے, مگر اسی حاتم کے انتقال کے بعد حاتم طائی کا جو قبیلہ تھا یہ رسول اللہ سے بغاوت کرتا ہے اور رسول اللہ کے خلاف یہ مشرکان مکہ کا اس نے ساتھ دیا. جو نصارہ سب نے مل کر پورے مدینے پہ اٹیک کر لیا. اللہ کے نبی کی تعداد ماننے والوں کی قلیل تھی, مگر اللہ نے عظیم فتح سے نوازا. یہ پورا قبیلہ یمن کا قید ہو کے آتا ہے, اس میں حاتم کی بیٹی بھی ہے. حاتم کا بیٹا عدی بن حاتم بھی اور ایک جلیل و قدر صحابی بنے بعد میں, اور عدی بن حاتم حدیث کے بہت بڑے راویوں میں سے آتے ہیں, حضرت علی کے شاگرد بھی ہے یہ. تو یہ قید ہو کر آتے ہیں. اللہ کے نبی تشریف لائے, دیکھا کہ سب قیدی رکھے ہوئے, فرمایا کہ یہ کس قبیلے کے لوگ ہیں؟ لوگوں نے کہا حضور یہ حاتم طائی کے قبیلے کے ہے. تو آپ نے کہا کہ کیا اس میں حاتم کی کوئی اولاد بھی ہے؟ تو عدی بن حاتم کہتے میں حاتم طائی کا بیٹا ہوں اور یہ میری بہن ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حاتم بڑا سخی تھا, اگرچہ اس نے میرا زمانہ نہیں پایا, اگر وہ میرا زمانہ پاتا تو حاتم دیکھتا کہ میں اس سے زیادہ سخی ہوں. حاتم کی سخاوت اپنی جگہ. عدی بن حاتم میں صرف اس بات پر تم سب کو معاف کرتا ہوں کہ تم حاتم ایک سخی کے بیٹے ہو, اس بنا پہ میں تم سب کو معاف کرتا ہوں, یا تم سب آزاد ہو. تو نبی پاک کی یہاں سخاوت دیکھیے, کسی کو کھلا دینا پلا دینا ایک الگ معاملہ ہے, مگر نبی پاک کی حاتم کے مقابلے میں سخاوت کا عروج اور آپ کی سیرت کے بلند کردار کا عالم یہ کہ دشمن کو معاف کرنا یہ بہت بڑا مشکل مرحلہ ہے. وہ دشمن جو آپ کے جان کا دشمن ہو. تو یہ سیرت النبی کا اتنا امپورٹنس حصہ ہے کہ جس کو تاریخ میں فراموش نہیں کیا جا سکتا, جس کو تاریخ میں بھلایا نہیں جا سکتا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے آئیڈیل ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے اپنے ہی نہیں بلکہ غیر بھی جو ہے, جو اسلام کو نہیں مانتے, اسلام کو فالو نہیں کرتے, مگر سیرت النبی پہ کہتے ہیں. میں نے گاندھی جی کی ایک کتاب میں بایوگرافی میں پڑھا تھا, گاندھی جی کہتے ہیں کہ میں نے اہنسا کا پارٹ 2 لوگوں سے سیکھا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. گاندھی جی کہتے ہیں کہ میں نے اہنسا کا پارٹ 2 لوگوں سے سیکھا ہے, ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ایک ان کے نواسے امام حسین سے سیکھا. میں نے دیکھا کہ امام حسین کربلا میں جو صبر کر رہے ہیں, باوجود اس کے کہ آپ چاہتے تو جنگ سے فرار اختیار کر سکتے تھے, یزید کی اطاعت کر لیتے معاملہ ختم ہو جاتا, مگر اس کے باوجود بھی آپ نے کٹنا گوارا کیا, مرنا گوارا کیا, لیکن ظلم کے سامنے آپ نے سر نہیں جھکایا. تو گاندھی جی کہتے ہیں کہ میں نے ظلم کے سامنے کبھی نہیں جھکنا چاہیے, یہ بات امام حسین سے سیکھی. اور
अहिंसा के जरिए आज़ादी दिलाई जाए, अहिंसा के जरिए इंसान को जहालत से हटाया जाए, ये मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से सीखा है। तो नबी की सीरत सबके लिए आइडियल है, सिर्फ ये मुसलमानों के लिए नहीं है, सबके लिए है। लेकिन मुसलमानों की जिम्मेदारी इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि ये हमारे पैगंबर हैं, हम इनको मानते हैं। जब हम इनका कलमा पढ़ते हैं, जब हम इकरार करते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, तो जब हमने अल्लाह का रसूल है ये इकरार कर दिया, तो ये इकरार सिर्फ ज़बानी नहीं होना चाहिए बल्कि इसका प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। अब यहाँ हर वो चीज़ लाजिम हो जाती है जो एक रसूल का किरदार है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार को अपनाया जाए। तो वक्त मैं ज़्यादा नहीं लेना चाहता, मैं बस अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि हमारे जितने मुस्लिम हैं और जो हमारे दूसरे हमारे हमवतन हैं वो सब रसूलुल्लाह के किरदार पे अमल पैरा हो जाए। और मैं एक बड़ी ज़िम्मेदारी से एक बात अर्ज़ करता हूँ कि ये एक मुबालगा नहीं है कि आज भी अगर दुनिया में अदल व इंसाफ कायम हो सकता है तो सिर्फ रसूलुल्लाह की सीरत पे हो सकता है। ये नहीं कि हमारे पैगम्बर हैं हम इसलिए कह रहे हैं, बल्कि मैं यारान नुक्तादां के लिए मतलब एक ऑफ़र करता हूँ कि उन्होंने रसूल के पैगंबर और सीरत को देखना चाहिए। वो जब देखेंगे तो इस बात पर खुद कहे उठेंगे कि नबी पाक की सीरत ही इंसान की नजात के लिए बेहतरीन नमूना हयात है, दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी और एक अच्छी सोसाइटी के लिए भी। अल्लाह ताला हमें सीरत नबी पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। Friends, just now you have listened a talk of learned Maulana. We have seen the multifarious personality aspects of our Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In fact, he has not only played the role of a holy prophet, he also was the best administrator, he also was the best judge, he was also a pragmatic thinker, and that is why he could reform the society. And that is why Michael Hart has placed him at the top when he has made the list of 100 great men of the world. In these circumstances, when learned Maulana has said that he has dealt with the education factor right from cradle to grave and asked you to go to China also if you want to acquire some new knowledge. So ultimately, from this point of view, he has spoken brotherhood, concord, fraternity. These are the basic elements of Islam. The very meaning of Islam is peace. The very meaning of the word Muhammad is the most praiseworthy. Nobody can be superior to him. That is why he is Muhammad. So ultimately, from this point of view, it will be very much of great interest for us if you ask our learned Maulana, today's speaker, some few questions on your part. You may ask the questions in any language. Language is not the bar here. Language is not the limit here. Urdu, Hindi, English, even Marathi. You can ask him and he will be in a position to give you the reply. Please. So Maulana wants to conclude the function. वो जो बच्चों ने प्रोग्राम अरेंज किया है उन्होंने बताया कि शरबत का इंतज़ाम है, तो शरबत का भी थोड़ा सा टाइम है। अच्छा जी सर। तो सवालात होनी चाहिए ना? तो मैं एक बात ये अर्ज़ करूँगा, स्टूडेंट ने तो वैसे भी शर्माना नहीं चाहिए, पूछना बहुत ज़रूरी होता है सीखने के लिए। तो क्या आप क्लासेस में अपने टीचर से भी ऐसी शर्माते हैं? शर्माओगे तो आप अच्छे इंजीनियर नहीं बन पाओगे। देखिए हज़रत अली फरमाते हैं कि सवाल इल्म की कुंजी है, चाबी। जब तक सवाल नहीं होता है इल्म का खजाना नहीं खुलता है। तो पूछने से कुछ चीज़ें डाउट जो है वो क्लियर हो जाते हैं। हाँ पूछिए। जी इंसाफ। अच्छा 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 इंसाफ। ये देखिए ये एक पर्टिकुलर टॉपिक चाहता है। ये सवाल बहुत अच्छा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंसाफ, कुछ इंसाफ तो मैं बता चुका हूँ आपको, ये एक्चुअल में इंसाफ ही तो है। मैं आपको एक इंसाफ बताता हूँ आपका कि रसूलुल्लाह ने इंसाफ में कभी ये नहीं देखा कि ये शख्स मुस्लिम है और ये नॉन मुस्लिम है। जो रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से या जो हालात के हिसाब से जो सही है उसी का फ़ैसला किया। इस ताल्लुक़ से एक मशहूर वाक़या है,
جس کا قرآن میں بھی ذکر کیا گیا ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ ایک مسلمان تھا اور ایک یہودی شخص تھا. دونوں کے کھیت آس پاس تھے. تو پہلے جو کھیت سے پانی آتا تھا نہر سے، وہ مسلمان کے کھیت میں آتا تھا. اس کے بعد پھر یہودی کے کھیت میں آتا تھا. ایسے وہ اونچان پر یعنی ٹیلے پر وہ کھیت تھے دونوں کے. تو مسلمان نے شرارت یہ کی کہ وہ اپنے کھیت میں پانی لیتا اور اس کو باڑ باندھ کے پھر روک دیتا تھا. یعنی وہ یہودی کے کھیت میں پانی نہیں آنے دیتا تھا. یہودی نے آبجیکشن اٹھایا، کہا کہ یار جب تم پانی اپنے کھیت کو دے دیتے ہو تو مجھے بھی پانی دے دیا، چھوڑ دیا کرو میرے لیے. تو اس نے کہا میری مرضی، وہ نہر میرے کھیت سے آتی ہے، میں نے اپنے ایریے میں اس کو روکا ہے، تو اس میں میرا اپنا معاملہ ہے. تو اس نے کہا چلو تمہارے پیغمبر کے ہی پاس چلتے ہیں، انہی سے فیصلہ کرواتے ہیں. اللہ کے نبی کے سامنے جب دونوں نے بات رکھی تو نبی پاک نے یہ نہیں کہا کہ ہاں یہ تم یہودی ہو اس لیے تمہیں مطلب نہیں دیا جائے گا پانی. رسول اللہ نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا. اس کے بعد کے پھر واقعات ہے کہ اس نے فیصلے کو ایکسیپٹ نہیں کیا. حضرت عمر کے پاس گیا اور حضرت عمر نے پھر جب یہ سنا کہ اس نے فیصلہ رسول اللہ کا نہیں مانا تو اس مسلمان کو آپ نے قتل کر دیا. کہا کہ جو رسول کا فیصلہ نہ مانے وہ اسی لائق ہے کہ عمر کا فیصلہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے. وہاں پھر قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ تم اس وقت تک مسلمان نہیں بن سکتے صحیح جب تک رسول کے فیصلے پر تم جو ہے قبول نہ کر لو اس فیصلے کو. میں انصاف کے بارے میں ایک اصول بتاؤں. ہمارے ہاں کے کورٹ میں ایک عرض کر دوں پہلے کہ میں کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں، مطلب میں تو اسلام کی ایک اچھی چیز بتا رہا ہوں. اب لیکن ہوتا کیا ہے، کچھ چیزیں بتانے کے لیے کسی سے کمپیئر کرنا بھی ضروری ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں کے حالات ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، ایک مرڈر کیس ہوتا ہے ہمارے یہاں، تو مرڈر کیس میں جھوٹے گواہ سچے گواہ سب چل جاتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قانون بنایا ہے کتنا بہترین بنایا ہے وہ دیکھیے. ایک قتل ہو جائے اگر تو اس کے لیے گواہیاں لی جاتی ہیں، تو گواہ کا سچا ہونا بہت ضروری ہے. اور اسلام میں ایک رولس ہے کہ اگر گواہ جھوٹی گواہی دے دیتا ہے تو پھر زندگی میں کبھی کسی معاملے میں اس کی گواہی نہیں دی جاتی. ایک پہلا رولس بنایا گیا. دوسرا رول کیا بنایا گیا کہ اب وہ مقدمہ چلتا ہے اور مقدمہ چلنے کے بعد یہ پروف ہو گیا کہ اس نے قتل کیا ہے، تو اللہ کے نبی نے یہاں پر ایک قانون لایا کہ جرم اس نے کیا ہے مگر جب یہ پھانسی پہ لٹک جائے یا اس کو قتل کر دیا جائے تو اس کے اثرات اس کی اولاد اس کی بیوی اس کے گھر پر بھی آئیں گے. تو نبی پاک نے یہاں ایک لایا کہ اس میں یہ کیا جائے کمپرمائز کی صورت نکالی جائے. اور کمپرمائز کی صورت کیا پیدا کی گئی کہ جس کا مقتول ہے، جس کا قتل ہوا ہے، جس کے گھر کے افراد کا فرد کا، وہ اس بات پہ ایگری ہو جائے کہ بھائی اس کے بعد تم 100 اونٹ دے دو مجھے. اس زمانے میں اونٹ جو ہے قیمت ہوتی تھی، ویلیو ہوتی تھی اس کی، یا اس کی قیمت دے دو تو اس کے بعد ہم معاف کر دیں گے. یہ ایک قانون لایا، جبکہ یہ ہمارے ہاں کے قانونوں میں نہیں ہے یہ چیز. اس کے بعد یہ ہے کہ جج جو ہوتا ہے جس نے فیصلہ سنایا، عدالت پر بھی یہ کیا کہ جج خود اپیل کرے اس مجرم کی طرف سے کہ اب بھائی وہ مرنے والا تو مر گیا، اس نے جذبات میں کر دیا، پلیز یار آپ اس کو معاف کر دو. تو یہ انصاف کے آپ پہلو دیکھیں تو یہ دنیا کے کسی قانون میں یہ پہلو نظر نہیں آتے ہمیں. اب آخری لاسٹ مومنٹ دیکھیے آپ کہ اس کے بعد مان لیجئے کہ جس کے یہاں کا قتل ہوا، جو مقتول کے گھر والے ہیں وہ ایگری نہیں ہوئے کسی بات پر، اونٹ کے لینے پر بھی ایگری نہیں ہوئے. جج کے ریکویسٹ کو بھی انہوں نے نکار دیا، کہا نہیں اس کی سزا ہی ہمیں چاہیے، اس کو سزا ہونا ملنا چاہیے. سزا ہو گئی، قتل ہوا یا پھانسی ہوئی جو بھی ہوئی. تو اس کے بیوی بچے جو ہیں، یہاں نبی پاک نے قانون لایا کہ جو وقت کا امیر المومنین ہوگا، اس وقت کا جو مسلم بادشاہ ہوگا، وہ ان کی پینشن مقرر کر دے گا. اور وہ بچے جو قاتل کے جو بچے ہیں اس کو پڑھانے کا ذمہ حکومت لے گی. تو انصاف کا آپ انداز دیکھیے کہ اسلام میں انصاف کی جو کیٹیگریاں بنائی گئی ہے یہ پوری دنیا کے کسی قانون میں آپ کو نہیں ملے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاف کا جہاں تک تعلق ہے اس کے بارے میں تو بہت سارے واقعات ہیں. اب وہ ڈیٹیل بتانے کا موقع بھی نہیں ہے کیونکہ ایکچوئل میں یہ ایک مختصر سی اسپیچ کا پروگرام ہے، ابھی ایک پورا فنکشن نہیں ہے ایکچوئل میں پورا. ہی اینی کوشچن اور کوئی اور کوشچن؟ شربت بھی پیتے جائیں آپ جب تک، اور کوشچن بھی پوچھتے جائیں. ہاں کوشچن پوچھنے میں ایک فائدہ ہے میرے خیال سے، وہ یہ ہے کہ آپ کوشچن پوچھیں گے پروگرام چلیں گا، ہو سکتا ہے انتظامیہ کو تھوڑا سا لگے کہ یار پروگرام بڑھ رہا ہے تو 2 گلاس پلا دے کر کے، اس میں آپ کا فائدہ ہے. سر جیسے کہ ہم اس کالج پہ ایسے ہم سبھی یہاں پہ لڑکے لڑکی ساتھ میں پڑھتے ہیں، تو کیا ہم یہاں پہ لڑکے اور لڑکی فرینڈس رہ سکتے ہیں، ایز اے فرینڈس باتیں کر سکتے ہیں ان سے؟ ایک سوال کیا ہے ہمارے بھائی نے، ایک سوال یہ کیا ہے کہ کالج میں لڑکیاں بھی پڑھتی ہیں لڑکے بھی پڑھتے ہیں، تو کیا ہم ایز اے فرینڈس
آپس میں بات چیت وغیرہ کر سکتے ہیں. اگر اسلامی پوائنٹ آف ویو سے پوچھ رہے ہیں اگر وہ، تو میں مجبور ہوں کہ میں اسلامی تھیوری بتاؤں. اور اگر معاشرتی اعتبار سے پوچھ رہے ہیں، میں اپنے بارے میں بتا دوں، میں بھی کالج سے پڑھا ہوں. میں نے پہلے بتایا تھا اپنے تعارف میں کہ 11-12 میں نے اسی اسکول سے کیا، پھر BA میں نے مورس سے کیا، اور اس کے بعد پھر لاء کالج میں امبیڈکر کالج سے پڑھا. تو ایک آخر سسٹم جو ہو گیا ایکچوئل میں، تو یہ سسٹم ایسا ہو گیا ہے کہ اسلام حالانکہ اس کی اجازت تو نہیں دیتا، تو کم از کم اتنا ہو کہ میں اپنی بہنوں سے کہوں گا کہ کالج میں آئے تو تھوڑا سلیقے سے رہے، سر پہ دوپٹہ وغیرہ رکھ لیں. اور میں خیال سے یہ کالج انجمن حامی اسلام ایک ورڈنگ ہے اس کے لیے، حامی اسلام مطلب اسلام کا حامی. تو یہاں پر اسلام کی حامیت کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو یہاں تو ہوتا بھی ہے شاید. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ہماری بہنیں ہیں اور جو بچی ہیں وہ ماشاءاللہ سر پہ دوپٹہ، تو ایک اتنا لحاظ ہے کہ سوسائٹی میں مطلب وہ غلط چیزیں نہ پیدا ہونے پائیں. ایز اے فرینڈ اگر آپ کو کچھ ضرورت پڑتی ہے تو آپ اس لحاظ کو رکھتے ہوئے بات چیت اتنا کر سکتے ہو، اتنی تو اجازت دی جا سکتی ہے ایز اے معاشرہ. میں ایز اے اسلام نہیں کہوں گا اس کو. تو آئی ہوپ کہ آپ سیٹسفائی ہوئے ہوں گے اس جواب سے. جی پوچھیے. کہ آج کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے لڑکیوں کو کم امپورٹنس دیا اسلام میں. تو آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس ٹاپک پہ بھی روشنی ڈالیں کہ لڑکیوں کا مقام کیا ہے اسلام میں. بہت اچھا سوال. یہ بہت اچھا سوال کیا، مجھے بہت خوشی ہوئی. ایسے سوالات سننے کے بعد اچھا لگتا ہے. ایک معاشرے میں بھائی نے پوچھا ہے کہ ایک معاشرے میں یہ چل رہا ہے کہ اسلام نے عورتوں کے کوئی حق نہیں دیے، لڑکیوں کے کوئی حق نہیں دیے. اس پہ تو اتنی بہترین باتیں کی جا سکتی ہے، بہت وقت چاہیے. مختصر چند باتیں میں کہہ دوں گا. اسلامی اور دنیا کا پہلا مذہب ہے جس نے عورتوں کے حق دیے ہیں، اسلام ہی واحد. اور سب سے بڑی خاص بات یہ ہے کہ اس معاشرے میں رسول اللہ نے عورت کے حق کی بات کی جس معاشرے میں لڑکی کو دفن کر دیا جاتا تھا زندہ. ایسی سوسائٹی میں عورت کا حق دینا یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث شریف میں ہے کہ جس کی دو لڑکیاں ہو، اچھی پرورش کرے اور اچھی تعلیم دے. یہ لفظ آیا ہے اس پہ تعلیم دے، مطلب اس سے تو یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ لڑکیوں کو بھی تعلیم دینے کا حق ہے. اسلام لڑکیوں کے تعلیم کا مخالف نہیں ہے، مگر تعلیم وہی ہو جو ایک دائرے میں ہو، پردے کے اندر. تو اللہ کے نبی نے کہا جو اپنی دو بیٹیوں کو اچھی تعلیم دے، اچھی تہذیب سکھائے اور پھر اس کا نکاح کر دے اچھے جگہ، اچھے گھرانے میں، تو نبی پاک فرماتے ہیں کہ وہ اور میں جنت میں ایسے داخل ہوں گے جیسے 2 انگلیاں قریب قریب، اس طرح وہ داخل ہوں گے. ایک تو چیز یہ ہو گئی. اب دوسرا جہاں تک حق کا تعلق ہے، دیکھیے پراپرٹی کا میٹر ہمارے ہاں، میں کوشچن ایسے آ جاتے میرے بھائی کہ مجھے کوئی ایک لفظ بول جانا پڑتا ہے. کچھ لوگوں کے یہاں لڑکیاں ہیں کے لیے ایک ورڈ ہے کنیا دان، سنا ہے نا آپ نے؟ دان کر دیتے ہو. ہمارے یہاں دان نہیں ہوتا. کنیا کوئی دان کرنے کی بھی چیز ہے. لخت جگر نور چشم کہا جاتا ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک، نور چشم لخت جگر، تو وہ دان نہیں کی جاتی، ہم اس کو بہا دیتے ہیں. اب بہانے کے بعد اسلام اس کا حق ختم نہیں کرتا. باپ کے گھر پر حق ہے، کتنا حق ہے؟ ایسے پراپرٹی میں بھی وہ حقدار ہے. اب اسلام نے یہاں پہ مردوں کو 2 حصہ دیا، عورت کو 1 حصہ دیا. اس کا سبب کیا ہے؟ مرد کا تو 2 حصے اس لیے دیے کہ وہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہنا ہے، اور بیوی کو شوہر کے یہاں چلے گئی تو 1 حصہ تو شوہر کا ملے گا، 1 باپ کا ملے گا. اس طرح اس کے 2 حصے ہو گئے، دونوں کو برابر برابر لا کے رکھ دیا. نبی پاک فرماتے ایک حدیث شریف میں، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ جب تم اپنے گھر میں آؤ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو جب تم تحفہ دو تو ابتدا اپنی لڑکی سے کرو، اس لیے کہ تم چلے جانے والی ہے بعد میں. تو لڑکیوں کا آپ امپورٹنس دیکھیں یہاں پر، پراپرٹی میں حقدار بنانا، اس کے بعد اچھی تعلیم اور اچھی سوسائٹی اس کو دینا، پھر اس کے بعد تحفے کی. اور ایک جگہ پہ یہ فرمایا کہ جس گھر میں لڑکیاں ہوتی ہیں اس گھر میں اللہ کی برکت زیادہ ہوتی ہے. تو جتنے حق لڑکیوں کو اسلام میں رسول اللہ نے دلوائے ہیں شاید ہی دنیا کے کسی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث ہے، ضعیف حدیث ہے حالانکہ، لیکن فضیلت میں بیان کی جاتی ہے کہ اپنی بیٹی جناب فاطمہ کے گھر آپ تشریف لاتے ہیں اللہ کے نبی. حضرت علی ان دنوں جہاد پہ گئے ہوئے تھے اور جہاد کا ثواب بہت ہے قرآن کے اندر. تو حضرت فاطمہ کہتی ہے کہ اے بابا جان، علی تو جہاد پر گئے اور وہ جہاد کی فضیلتیں لوٹ رہے ہیں، لیکن عورتیں تو ثواب میں مردوں سے کم ہو گئی ہیں.
تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فاطمہ تم ابھی کیا کر رہی ہو؟ تو کہا کہ بابا جان میں روٹی پکا رہی ہوں. تو آپ نے فرمایا وہ آٹا لے آؤ. وہ آٹا لایا گیا. اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے جس طرح روٹیاں بنائی جاتی ہے آٹے کی لودی کو توڑا اور بیلا, اور اس کے بعد فرمایا کہ لو آج سے تم بھی ثواب کی حقدار بن گئی کہ جب جب کوئی عورت اپنے بچوں اور خاوین کے لیے روٹی پکائیں گی اس کو سنت کا ثواب دیا جائے گا. کہ میں نے حضرت فاطمہ کہتی ہے کہ بابا جان پھر بھی ایک معاملے میں تو علی ہم سے بڑھ گئے, ہمارے شوہر ہم سے زیادہ ہے نیکیوں میں. تو نبی پاک نے فرمایا بیٹی اب کیا معاملہ ہے, اب کیا شکایت ہے تمہیں؟ کہا کہ بابا جان وہ علی تو آپ کے ساتھ بھی جہاد کرتے ہیں, جہاد کرنا تو سنت ہو گیا نا, ہم تو وہ نہیں کر سکتی. اب دیکھیے یہاں عورت کے مقام کو کتنا بلند کیا اللہ کے نبی نے. نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ جب شوہر تھکا ماندہ گھر آتا ہے اور اس کی بیوی اپنے شوہر کا خوش دلی کے ساتھ مسکراہٹ سے استقبال کرتی ہے, اللہ تعالیٰ ہر مسکراہٹ کے بدلے ایک جہاد کا ثواب عطا فرماتا ہے. اب مردوں کو تو کبھی کبھی جہاد کا موقع ملتا ہے, عورت جب چاہے جہاد کرتے رہے, اسمائل دیتے رہے اور جہاد کا ثواب لیتے رہے. تو اب بتائیے عورتوں کو کتنا بلند کیا ہے, ثواب میں بلند کیا, سوسائٹی میں بلند کیا, حقوق میں بلند کیا. کون سی فیلڈ ہے جہاں عورت کو حق بلند نہیں کیا؟ ہوتا کیا ہے, بھائی نے جو پہلے ایک بات کہی کہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں. ایک بار میڈیا پہ میرا ایک سوال ہوا تھا مجھ سے کہ پردوں کے بارے میں جو آج کل ہے کیا یہ اسلام کا نہیں لگتا سختی ہے, قانون ہے کہ یہ لاد دیا جا رہا ہے؟ میں نے اس کا ایک بڑا پیارا جواب دیا تھا, وہ سن لے. پردہ ایکچوئل میں اسلام کی زیادتی نہیں ہے. لوگوں کو پردے کی بنا پر زیادہ تر سوچتے ہیں کہ عورت کو دبایا گیا ہے. عورت کو دبایا نہیں گیا, اس کی عظمت اور اس کی عزت کا تحفظ فراہم کیا گیا ہے. پردہ ایکچوئل میں تحفظ دیتا ہے. تو میں نے اس میں کہا یہ بتائیے کہ جو نند ہوتی ہے چرچ میں وہ کیسے رہتی ہے؟ سر چھپا ہوتا ہے ان کا, گلوز پہنے ہوتی ہے, اپنے جسم کو چھپائے ہوتی ہے. کیوں؟ کہا کہ صاحب یہ اس لیے اس لباس میں ہوتی ہے, یہ مقدس ہے ہمارے لیے. میں نے کہا بس فرق اتنا ہے کہ عیسائیت کچھ معاشرے میں کچھ خواتین کو عزت دینا چاہتا ہے, اسلام ہر خاتون کو عزت دینا چاہتا ہے. بس فرق یہ ہے. اب آپ خود چوائس کر لیجئے اسلام میں کیا ہے. جی سر. جی آج کے اس کے دور میں عید میلاد النبی جس طرح بجایا جا رہا ہے, ڈی جے بجایا جاتا ہے, ناچ گانا ہوتا ہے, کیا اسلام میں اس کی اجازت ہے؟ اس کا شارٹ کٹ ہے جواب یہ ہے کہ اجازت نہیں ہے. اس تعلق سے علماء بھی فتویٰ دیتے ہیں اور فتوے آ چکے ہیں کہ ڈی جے وغیرہ یہ سب بجانا ناجائز ہے, چاہے میلاد النبی ہو یا اس کے علاوہ اور کوئی موقع ہو. وہ کون سا کام ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے لیکن رسول نے نہیں کیا؟ یہ پہلی ہے بھائی, اس کا جواب میں بھی نہیں دے سکتا. تو ایسے تو بہت سے کام ہیں. قرآن کو کب کتاب کی شکل میں لکھا گیا, اس کے بارے میں بخاری شریف میں ایک پورا چیپٹر ہے. امام بخاری علیہ رحمہ نے بخاری شریف کی جلد دوم میں ایک جامع قرآن کا پورا چیپٹر بیان کیا. حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں قرآن کو کتابی شکل دی گئی. جب ایک جہاد میں بہت سارے جو ہے حافظ قرآن شہید ہو گئے تو حضرت عمر کے کہنے پر ابو بکر نے کتابی شکل دی. بعد میں عثمان غنی کے دور خلافت میں اس کے بہت سارے نسخے بنائے گئے اور مختلف ایریوں میں اس کو بانٹ دیا گیا. جس طرح ہمارے نبی نے اپنے ذاتی کیا ہے اپنے ساتھ زیادتی کرنے والے کو معاف کر دیتے تھے, اگر ہم ایسے لوگوں کو ہمارے ساتھ زیادتی کریں, ہم اسے معاف نہ کریں تو کیا یہ گناہ ہے؟ گناہ تو نہیں ہے. کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے اور آپ اسے سزا دلاتے ہیں کسی ذریعے سے, کورٹ سے, اس سے, تو گناہ تو نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ ثواب کے حقدار نہیں ہیں. معاف کر دیں گے تو آپ ثواب کے حقدار بن جائیں گے. ہمارے حضور خاموشی پسند کرتے تھے, لیکن آج مسلمان ہر عید میلاد النبی پر جلوس نکالنا, نعرے لگانا صحیح ہے؟ نہیں, خاموشی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعرے بھی نہ لگائے جائیں. سب سے پہلے تاریخ اسلام میں نعرہ خوشی کے موقع پہ لگایا جاتا ہے. حضرت عمر جب اسلام لائے تھے تب مسلمانوں نے سب سے پہلے نعرہ لگایا تھا. تو عید میلاد النبی پر جو جلوس نکالے جاتے ہیں ان میں ڈی جے ہوئے, یہ سوال کا میں جواب دے چکا ہوں, ڈی جے کا ہے. ہم لوگ جو جشن عید میلاد النبی مناتے اتنی دھوم دھام سے, یہ کہاں تک صحیح ہے؟ اس کا بھی جواب ڈیٹیل طلب ہے. یہ آج کے جدید دور میں مسلمان بھائی ٹائی لگا سکتے, یہ نہیں, اس کی اجازت اسلام میں نہیں ہے کیونکہ شعار عیسائیت ہے اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے من تشبہ بقومی فہو منہم, جو جس قوم سے مشابہت کرے وہ انہی میں سے. لباس وہ ہو کہ جو مطلب بہتر ہو. زمانے حال میں مسلمان بھائیوں کو اور اسلام کو ٹیررزم کو اسلام سے جوڑا جا رہا ہے. یہ تو بہت لمبی ڈیٹیل چاہیے ٹیررسٹ کے بارے میں. نبی کے نکاح پر روشنی ڈالیے. نکاح نبی پاک نے 11 کیے ہیں کل, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت تھی اللہ کی جانب سے آپ جتنے چاہے نکاح کریں. کچھ خصوصیات نبی کی ہے کہ مہر کی آپ کو
परमिशन थी कि मेहर ना भी रखे तो निकाह, लेकिन नबी ने हर निकाह पे मेहर रखा है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगैर गवाह के भी निकाह कर सकते थे, ये भी इजाज़त थी, लेकिन नबी ने गवाह के साथ निकाह किया है। तो नबी के लिए इजाज़त थी, हमारे लिए 4 से ज़्यादा की नहीं है एट ए टाइम। अगर कोई शक गलत बर्ताव करे इसके हमारा क्या है, इसका भी जवाब मैं दे चुका हूँ, ये लास्ट, इसके बाद ख़त्म कर देंगे। ड्यूरी सिस्टम व्हाट इज परमिट इन द इस्लाम। ये एक बहन ने सवाल किया है, ये इस्लाम में जो देवरी लिखा है इन्होंने, डावरी इसकी इजाज़त नहीं है। हाँ इतना है कि माँ बाप राजी व खुशी जितना दे दे उसका इजाज़त नहीं है मांगना। एक शख्स ने, बस छोटी सी बात इस पर ख़त्म कर दूंगा, एक शख्स ने हज़रत इमाम मालिक के ज़माने में एक बादशाह था, उसने कसम खाई थी कि मैं अपनी बेटी को हर चीज़ दूंगा अपनी बेटी के निकाह में। इत्तेफाक से दूसरे बादशाह ने उस पर हमला किया और वो जान बचा के भागा, हुकूमत हाथ से निकल गई। और उसने बड़ा परेशान हुआ कि मैंने तो कसम खाई है, क्या करूं। इमाम मालिक के पास आया तो इमाम मालिक ने फरमाया कि तू अपनी कसम को पूरा कर सकता है, और वो ये कि तू अपनी बेटी को जहद में कुरान दे दे। तो तूने कुरान दे दिया, गोया हर चीज़, क्योंकि कुरान में अल्लाह फरमाता है वला रद्बिन वला याबिसन इल्ला फी किताबिन मुबीन, हर तर और खुश चीज़ का बयान हमने इस कुरान में कर दिया है, हर चीज़ का जिक्र कुरान में है। हमने अभी देखा है ईद मिलादुन नबी के मौके पर काबे मदीना बनाए जाते हैं, क्या ये जायज़ है? उलमा इसको जायज़ नहीं कहते। एक ज़माने में भी इसके थोड़ा सा फेवर में था, लेकिन जब से मुफ्ती जलालुद्दीन अमजदी साहब का मैंने फतवा पढ़ा तो ये एक हमारे अहले सुन्नत के बहुत अच्छे ज़िम्मेदार आलिम गुजरे हैं, तब से मैंने भी अपने राय से रुजू किया कि ये काबे वगैरह के जो मॉडल्स बनाए जाते हैं इसकी इस्लाम में इजाज़त नहीं है, इसे बचना चाहिए। फांसी का वक्त फजर के बाद और फजर के पहले क्यों है, ये तो भाई जजेस ही बता सकते हैं, इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं पता इसका। लेकिन मेरे ख्याल से मैंने एक बार सोचा, क्योंकि मैं थोड़ा सा लॉ पढ़ा, लेकिन लॉ में ये नहीं पढ़ाया गया, लेकिन मैंने सोचा एक बार, तो मेरे ख्याल से ये है कि फजर का बीच का वो जो वक्त होता है, रात खत्म हो रही होती है और दिन नया शुरू होता है, तो एक ऐसे टाइम कि ना रात भी है दिन भी नहीं है, मतलब आखिरी रात और दिन का शुरू भी नहीं हुआ, उस वक्त उसको दी जाती है ताकि दूसरा दिन देख ही ना पाए। चलिए, थैंक यू सर। Friends, up till now you have listened the advice given by learned Maulana Farooq Sahab. It's a subject which can end never. Discussion will go on, questions will come, answers will go on. But then on your behalf, because we are the students of a polytechnic and ultimately we have to look after our duty as well. You have to attend the classes also. So from that point of view, I am concluding this function here, and on your behalf I express my gratitude towards Maulana Farooq Sahab for his learned talk he has given here. I am very much thankful to him on your behalf. You are requested to sit here. You will be served with sweet sharbat, but meanwhile we will be doing our own activities further. Thank you. Thank you.